بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه. وعن المقداد بن معدي كريم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان يقول ما وجدتم في كتاب الله فأحلوه، وما وجدتم في كتاب الله حراما فحرموا، ألا وجدتم في كتاب الله حلالا فأحلوه، وما وجدتم في كتاب الله حراما فحرموا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كما حرم الله. دوستو، بزرگو، پچھلے جمعہ جو میرا بیان ہوا داڑھی کی مشروعیت اور داڑھی کے وجوب پر، اور تو اس کے اوپر بعض احباب کو یہ اشکال ہوا کہ داڑھی کو تو سنت کہا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. سنت کے معنی ہیں طریقہ کے. سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض عبادتیں فرض ہیں، اس کے بعد بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں، بعض چیزیں نفل ہیں. یہ ایک ترتیب ہے عبادات میں ضروری اور غیر ضروری ہونے کے اعتبار سے، اور ثواب کے کمی اور زیادتی کے اعتبار سے. داڑھی کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ سنت ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے عصر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھنا نفل ہے. نماز پڑھ لینا عصر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت یہ نفل ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 رکعت وہ سنت مؤکدہ ہے. وتر کی نماز واجب ہے، اور نماز پنجگانہ فرض ہیں. تو یہ ایک ترتیب ہے، یہ کیٹیگری ہے. داڑھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے سنت ہے جیسے یہ عام نمازوں کے اندر ہوتا ہے، بلکہ سنت کے معنی طریقہ کے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. جیسے آپ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مالداروں پہ، صاحب نصاب لوگوں پہ قربانی کرنا واجب ہے بھائی، سب جانتے ہیں کہ صاحب نصاب لوگوں پر قربانی واجب ہے. اچھا، اس کو واجب کہا، حالانکہ حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور صحابہ نے آپ سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو
اس سنت سے کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم اگر قربانی کریں تو ثواب پائیں گے، نہیں قربانی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یہ سنت کا مطلب۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، لیکن ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں یہ واجب ہے، واجب ہے۔ اور واجب اور فرض عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتا ہے، صرف عقیدے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں قرار دیا جاتا ہے لیکن فاسق قرار دیا جاتا ہے، وہ فاسق۔ تو یہ عقیدے کے اعتبار سے فرض اور واجب میں صرف فرق ہوتا ہے، باقی عمل کے اعتبار سے جو درجہ فرض کا ہے وہی درجہ واجب کا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز چھوڑتا ہے اور اسی طریقے سے وتر کی نماز چھوڑتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو وصیت کر کے جانا ضروری ہے کہ ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، اور جیسے فرض نماز کا فدیہ ادا کیا جائے گا اسی طریقے سے واجب نماز یعنی وتر کا بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جیسے فرض نماز کی قضا کرنا ضروری ہے ایسے ہی وتر کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ وتر 1 رکعت ہوگی یا 3 رکعت ہوگی، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وتر چھوٹ جانے کے بعد بہرحال اس کی قضا کرنی ہے۔ تو اسی طریقے سے داڑھی کو انبیاء کی سنت جو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عصر سے پہلے کی 2 رکعت کے مانند یا مغرب کے بعد کی 2 رکعت کے مانند سنت ہے صرف، بلکہ وہ رکھنا واجب ہے۔ اور 1-2 حدیث نہیں، 20 حدیثوں کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے، سخت تاکید فرمائی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا، اور پہلے کتابیں اتاری توریت انجیل زبور وغیرہ، اور اخیر میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کتاب ہدایت دی۔ لیکن ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہے تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توریت اتاری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنایا، توریت کے اندر تھیوری ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمایا، انجیل عطا فرمایا، انجیل تھیوری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھلایا۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر احکامات دیے وہ تو احکامات دیے ہیں، لیکن پریکٹیکل کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ کی یہ ذمہ داری بیان فرمائی گئی، اور آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا بھی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میں جیسے کرتا ہوں ویسے کرو، میں جیسے چلتا ہوں ویسے چلو، میں جو کام کرتا ہوں وہ کام کرو۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم پیغمبر جو بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ احکام سنا دیں اور آپ سن کر کے کان میں کڑوا تیل دیے رہیں اور سوئے رہیں،
اس کے علاوہ قرآن پاک میں نہ جانے کتنی جگہ پر اس کی تاکید اور تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا، جس نے رسول کے طریقے پر عمل کیا اس نے اللہ کا کہا مانا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کیا اور رسول کی نافرمانی کیا، دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اور اسی وجہ سے یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی حضرت مقداد ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ، سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی کے جتنا، قرآن ہی کے جیسا اور بھی دیا گیا ہے۔ وہ اور کیا چیز ہے جو دیا گیا ہے؟ ہم تو قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کے علاوہ اور کون سی چیز ہے؟ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی کے ساتھ ساتھ قرآن کے جتنا اور بھی دیا گیا ہے۔ اور فرمایا الا سنو، خبردار ہو جاؤ، یوشک رجل شبعان، پیٹ بھرا ہوا آدمی جس کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور اس کو کبھی کوئی مصیبت، غم، دکھ، بھوک وغیرہ نہیں سہنا پڑتا ہے نا، تو اس کے اندر کبر، غرور، گھمنڈ آ جاتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے اور فرعون کی سی بولی اس کی زبان سے نکلنے لگتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الا یوشک رجل شبعان یقول ما وجدتم فی کتاب اللہ حلالا فاحلوا، قرآن میں تم کو، اللہ کی کتاب میں جو تم کو حلال ملے اسے حلال سمجھنا، وما وجدتم فی کتاب اللہ من حرام فحرموا، اور جو کتاب اللہ میں تم کو حرام سمجھ میں آئے اسے حرام سمجھنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، حالانکہ محمد رسول اللہ نے بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو حرام کیا ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور اس کے بعد پھر اور اسی حدیث کے اخیر میں وہ پالتو گدھے وغیرہ اور دوسری چیزوں، ان چیزوں کی حرمت وغیرہ کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سنت ایسی ہی چیز ہے، عمل کر لو کوئی بات نہیں، نہ عمل کیا تو بھی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عمل کے لیے اتارا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے اور آپ کے طریقے پر چلا جائے اور آپ کا کہا مانا جائے اور آپ کے مسئلے پر عمل کیا جائے۔ ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اور رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ سے یہ امید لگانے لگتے ہیں اور دعا لگانے لگتے ہیں کہ بس ہماری مدد کو اور مودی جی کو اور امت شاہ کو اور کلیان سنگھ کو اور اس کو ختم کرنے کے لیے جیسے میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار دیے تھے، ہماری مدد کے لیے ہندوستان میں بھی فرشتوں کی فوج در فوج پہنچ جائے۔ لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو رات و دن قدم قدم پہ کتنی تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس لیے نہیں آئے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں اور اس کے بعد ختم قصہ، اور ہماری اپنی کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری رسول پاک
سنت کے اوپر مضبوطی سے عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرائض کو آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے اور آزمایا ہوا ہے بزرگوں کا، اور جن کو آپ بزرگ نہیں سمجھتے ان کا بھی بہت سو کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ افضل اور برتر کو حقیر جانیں گے تو مستحب آپ سے چھوٹنے لگے گا، مستحب کو حقیر جانیں گے تو سنن غیر مؤکدہ آپ کے اس کی وقت دل سے نکل جائے گی، سنت غیر مؤکدہ کو حقیر جاننے لگیں گے تو سنت مؤکدہ آپ سے چھوٹنے لگے گی، سنت مؤکدہ کو حقیر جانیں گے تو واجب کو ترک کرنے لگیں گے، اور واجب کے ترک پر جب آپ اتر آئیں گے تو فرائض آپ سے چھوٹنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ افضل اور بہتر پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نوافل آسان کر دے گا، نوافل پر عمل کریں گے تو سنن آسان ہو جائیں گے، سنتوں پہ عمل پیدا ہو جائیں گے تو فرائض آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، پھر کوئی چیز آپ کو بھاری نہیں معلوم۔ آج ہم اپنا موازنہ دوسری قوموں سے کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ دوسری قوموں نے اپنے پیشواؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے اور ہم اپنے پیشوا کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی پیدائش سے لے کر کے موت تک، میں یہ پوچھتا ہوں اپنی بیوی کو کب تک خوش کرتے رہو گے؟ داڑھی سفید ہو گئی، سفیدی آ گئی، کب تک ان کی مرضی کے مطابق ہم داڑھی منڈاتے رہیں گے اور ہٹاتے رہیں گے؟ اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے، ہمارے رسول کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ کیا رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اسی طریقے سے منمانی زندگی گزارتے رہیں؟ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی ایک ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا دل دکھانے لگتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے چوری چھپے نہ جانے کیا کیا اس کی خوشنودی کے لیے کرتا رہتا ہے۔ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی محبت نہیں جتنی ہم کو ایک لڑکی سے ناجائز محبت ہے، اتنی بھی محبت نہیں۔ ہم اس ناجائز محبت کے لیے کیا کیا حرام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ ہم حقیقی محبت کے لیے جس پر ہماری زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے، ہم اس محبت کے لیے کچھ نہیں کریں۔ بھائی ٹھنڈے دل ذرا غور، ٹھنڈے دل غور کیجئے، یہ دنیا کی قوموں کے ساتھ آج آپ اپنا موازنہ کر رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے موازنہ کیجئے، ہر اعتبار سے موازنہ کیجئے۔ وہ اپنے مذہبی، ہم نے کہا تھا نا پچھلے ہفتے کہ بوٹا سنگھ بہار کا گورنر رہ چکا تھا اور ہندوستان کا ہوم منسٹر تھا، اسی کے زمانے میں اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ